جو ناکام ہو گیا وہ لٹ گیا، وہ پکارے گا اپنی موت کو، مگر موت کو اس کے سامنے حاضر کر کے اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ دیکھو دنیا میں بھائی کو بھائی کی ضرورت پڑتی ہے تو بھائی حاضر ہو جاتا ہے، بہن کو بھائی کی ضرورت پڑتی ہے تو بہن اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، مگر آخرت ایک ایسی چیز ہے جس دن بھائی بہن سے جدا ہو کر رہے گا، باپ بیٹے سے جدا ہو کر رہے گا، بیٹا باپ سے جدا ہو کر رہے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو ایک واقعہ ہے دو بھائیوں کا، دو بھائی تھے، ایک بڑا اور چھوٹا۔ ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زمین کا جو ہے حصہ کر دیا۔ مثالی طور جو ماں باپ کی وراثت ہوتی ہے وہ بچے اس کے وارث بنتے ہیں، تو جب باپ گزر گیا تو انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ کیا، بڑے بھائی نے اپنا حصہ لیا، چھوٹے بھائی نے اپنا حصہ لیا۔ تو پھر جب چھوٹے بھائی نے بھی زمین میں اناج بویا، اسی طرح ڈالا کچھ، تو جب کاٹنے کی باری آئی تو بڑا بھائی بھی اپنی زمین سے اپنی فصل اگانے کے لیے گیا، تو اس نے بھی اپنی فصل کو جمع کر دیا۔ اس چھوٹے والے بھائی نے بھی اپنی فصل کو جمع کیا، مگر بڑا بھائی جب شام کو گھر آیا نا فصل وصل سمیٹ کے، تو شام رات کو اس کو خیال آیا، دیکھو یار میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے کیا ہے بچے، تو میرے بچے کل پرسوں بڑے ہو جائیں گے تو یہ میرا سہارا بنیں گے، میرا جو چھوٹا بھائی ہے نہ اس کی شادی، وہ اکیلا ہے، لہذا کیوں نہ میں اپنی جائیداد میں جو مجھے کھانے پینے کے اشیاء نکلے ہیں ان کو بھائی تک کچھ اشیاء اس کو دے دوں، کچھ ہی خود کو رکھوں۔ تو وہ رات کو اٹھا، اس نے 5 بوریاں گندم ایک آٹے کا نام ہے، تو 5 بوریاں اٹھا کے بھائی صاحب جو چھوٹا بھائی تھا اس نے بھی اپنی کھیت میں بوریاں جمع کر کے رکھی تھی، اس نے بھی اپنی فصل کی بوریاں جمع کر کے رکھی تھی، مگر بڑے بھائی نے 5 بوریاں اٹھا کے اس چھوٹے بھائی کی ان بوریوں میں رکھ دی رات کو اٹھ کے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا چھوٹے بھائی کے دل میں بھی خیال آ گیا، اب بڑا بھائی رکھ کے تو چلا گیا نا، چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا یار میں تو اکیلا آدمی ہوں، میں کتنا کھاؤں گا، میرے بھائی کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، کیوں نہ میں اپنی جائیداد میں جو نکلا ہوا راشن پانی ہے اس کو بھی تھوڑا سا دے دوں۔ تو وہ اٹھ کے چلا گیا، اس نے اپنی اس کھیت باڑی میں جو بوریاں آٹے کی تھی یا کسی اور چیز کی تھی جو اشیاء تھے وہ اٹھا کے 5 بوریاں اس نے بھی اس کے حوالے کر دی، اس میں رکھ دی۔ ٹھیک، صبح دونوں بھائی اٹھے، دیکھا کہ اب جو دیکھنا تھا بڑے بھائی کی 5 بوریاں کام ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اپنی بوریوں میں سے اس نے 5 بوریاں چھوٹے بھائی کی بوریوں میں رکھ دی تھی، تو اس کی 5 بوریاں کام ہونی چاہیے تھی۔ اب جو ہے یہ چھوٹا بھائی اس نے بھی 5 بوریاں اٹھا کے اس کی بوریوں میں رکھ دی، اس کی 5 بوریاں کم ہونی چاہیے تھی۔ صبح کو دیکھتے ہیں اس کی بوریاں بھی برابر ہے، اس کی بوریاں بھی برابر ہے، تو حیران رہ گئے یار یہ کیا معاملہ ہے۔ تو دوسرا دن اسی طرح رات ہو گئی، چھوٹے بھائی نے سوچا یار کل بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوب مدد کی، میں نے 5 بوریاں بڑے بھائی کو دی تب بھی میری بوریوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بڑا بھائی اپنی جگہ سوچنے لگا یار میں نے 5 بوریاں اٹھا کے چھوٹے بھائی کی بوریوں میں رکھ دی تھی تب بھی میری بوریوں میں کوئی کمی نہیں آئی، لہذا آج رات میں اس کی بوریوں میں کچھ بوریاں دے دوں گا کیونکہ اس کی فیملی ہے۔ چھوٹا بھائی اٹھا اور تب تک بڑے بھائی کو بھی خیال آ گیا۔ بڑے بھائی کو کیا خیال آیا، کہنے لگا یار کل تو برابری ہو گئی، مگر شاید مجھے لگتا ہے یا اندازہ ہو گیا یار اس نے رات کو میری بوریوں میں وہ بوریاں واپس کر دی ہوں گی، لہذا آج اس کی مدد کر دیتا ہوں، آج میں اس کی بوریوں میں اپنی بوریاں رکھ کے آتا ہوں۔ تو بڑا بھائی بھی 5 بوریاں اٹھا کے چل رہا ہے، ادھر سے چھوٹا بھائی بھی 5 بوریاں اٹھا کے چل رہا ہے، تو بیچ راستے ملاقات ہو گئی، ادھر سے بڑا بھائی آ رہا ہے، ادھر سے چھوٹا بھائی جا رہا ہے، بیچ راستے میں ملے۔ ارے بھائی کہاں؟
میں تو آپ کی مدد کرنے جا رہا تھا. ارے آپ بھائی کہاں چل رہے ہو؟ ارے میں بھی آپ کی مدد کرنے جا رہا تھا. ہائے ہائے، یہ تھی محبت. کیا تھی؟ محبت. تو محبت جو ہے وہ بھائیوں کو اتنی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ خون کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو مگر ہم اس دل کو صاف رکھیں اپنے بھائیوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بھائیوں جیسی محبت نصیب فرمائے. اور کیا ہے وہ جو میدان محشر کا میدان ہے نا، ادھر بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا. ادھر اس بھائی کے دل میں احساس تو آیا میں اس کو مدد کروں، مگر ادھر اس چھوٹے بھائی کو بھی احساس ہوا میں بڑے بھائی کی مدد کروں. مگر کل قیامت کے دن لکھا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن بھائی بھائی کے پاس ایک نیکی مانگنے کے لیے جائے گا، وہ اسے دھکے مارے گا، کہے گا میرے پاس نیکی ہوئے گی کچھ نہیں ہے، آپ خود اپنا حساب دے، میں خود اپنا حساب دے دوں گا. دنیا کی محبت کچھ الگ ہے، آخرت کی محبت کچھ الگ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے جس طرح دنیا میں ہم سے محبت کی، اسی طرح وہ آخرت میں بھی ہم سے محبت کرے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بھائی کی نہیں ہے، ماں بیٹی کو دھکے مار رہی ہے، شوہر بیوی کو دھکا مار رہا ہے، بیوی شوہر کو دھکا مار رہی ہے. ارے کیا نبی بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہے، صحابی بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی نفسی نفسی کے عالم میں ہے. اس وقت بھی ہمارے آقا ہماری فکر کریں گے، کہیں گے امتی 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 امتی. جس طرح انہوں نے دنیا میں ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اسی طرح ہمارے لیے آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنائیں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.